ویلکم بیک ناظرین. سنا صاحب یہاں پہ سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کو وزارت کون سی ہے؟ خارجہ کی جی. اس میں کیا کر رہے تھے بیٹھ کے؟ نہیں وہ کہتے ہیں میں ڈپٹی پرائم منسٹر بھی ہوں، حالانکہ پاکستان کے آئین میں ڈپٹی پرائم منسٹر کا کوئی عہدہ نہیں ہے. وہ صرف یہ ہی نہیں، جو فائنانس سے ریلیٹڈ جو فائنانس منسٹری کو جن کمیٹیوں کا ہیڈ ہونا چاہیے تھا، مجھے تعداد یاد نہیں، شاید مہتاب کو یاد ہو، 50 کے قریب جو کیبنٹ کمیٹیاں ان کے ہیڈ ہیں وہ اسحاق ڈار صاحب، جس میں اکانومی کی موسٹلی جو کمیٹی ہیں، ایک دو نمبرز میں سے فائنانس اکانومی سے نکل نہیں رہے، سارے ڈیسیجن وہ ان کے ایگو کے ایشو ہیں شاید، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے جب تک ڈپٹی پرائم منسٹر نہیں بنے وہ ناراض رہتے تھے، اس کے بعد ان کا رول ڈیفرنٹ ہو گیا. پرابلم یہ نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ آپ کو ڈیسیجن کرنا پڑے گا. اس کا حل کیا ہے؟ ایک تو حل مہتاب صاحب نے بتا دیا، بالکل صحیح ہے وہ حل، ایکٹیویزم. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ، اور یہ بات آج نہیں ہو رہی، ہم آج سے 10 سال پہلے 15 سال پہلے بھی یہی باتیں کر رہے تھے. جی ایسے ہی ہے. اب جب آپ سب سے سینسیٹیو جو آپ کی کراپ ہے وہ گندم ہے، آپ نے وہ ڈی ریگولیٹ کر دی، تو اس کو ڈی ریگولیٹ کرنے میں کیا مسئلہ ہے؟ آج ویسے سینیٹر عفنان صاحب نے بھی یہی کہا کہ ڈی ریگولیٹ کیا جائے اس مارکیٹ کو. نہیں، اس میں بھی پرائم منسٹر نے 15-16 رکنی کمیٹی بنا دی ہے جب ان پہ پریشر آیا ہے. آپ اندازہ کریں کہ اس لیول پر آپ بیٹھے ہیں، اتنی بڑی آپ کی سیاسی جماعت ہے، آپ 3-4 مرتبہ اقتدار میں آ رہے ہیں، 3-4 مرتبہ، آپ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں. اس کی وجہ ہے نا، وہ بالکل ایم کے جو رکن ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ خود بینیفیشریز ہیں ڈائریکٹلی. آپ دیکھیں، اگر آپ جائیں گے کہ زرداری صاحب کا وہ نام لے رہے ہیں، ان کے نام پہ کوئی مل نہیں ہے. جیسے کہ ٹھیک ہے، اومنی گروپ کی 9 ملی، جی وہ جے ٹی والی رپورٹ میں، لیکن شریف برادران کی پنجاب میں 3 سلمان شہباز صاحب کی ڈائریکٹلی ہیں، اس میں 3 ڈائریکٹ ملے ہیں، باقی ان کے جو ریلیٹیو ہیں، کزنز ہیں، وہ ہیں، ان کی ملا کے وہ کافی ساری ملے. جی ایسے ہی ہے. آپ کے میڈیا اونرز کی ملے ہیں. جی بالکل ہیں، بالکل. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ بڑے بڑے جو پولیٹیشین ہیں، آپ چاہے راجن پور چلے جائیں، ذکا اشرف صاحب ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں، جہانگیر ترین ہیں، ہمایوں اختر صاحب ہیں، 2 کیبنٹ میں ہیں، تاندلہ والا 1 تاندلہ والا 2، 3 ملے ہیں ان کی. جی تاندلہ والا. تو سارے ان کی ملے ہیں اور ڈیسیجن میکنگ میں یہ شامل ہے. تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو جب پرسنل انٹرسٹ کو آپ پوری قوم کو اس پہ قربان کر دیں تو پھر اس قسم کی حالت ہوتی ہے. اور مجھے بے حسی نظر آ رہی ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے کسی کو، الٹا آپس میں لڑ رہے ہیں اور بلیم یہ کر رہے ہیں کہ ڈیلر کھا گیا اور وہ کھا گیا. اور بالکل مہتاب نے صحیح کہا، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے یہ پروف کیا ہے کہ دے آر کارٹل. اور کارٹل کا مطلب ہے کہ آپ کمپٹیشن لا کے خلاف ورزی کر رہے ہیں، آپ کرمنل اس میں آتے ہیں، اور آپ پر 44 ارب روپے جرمانے ہوئے ہیں، وہ سٹے لے کر چل رہے ہیں. اور جو موجودہ حکومت ہے اس نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے کہ یہ سٹے ختم ہو، اور اس کی دوبارہ انکوائری شروع کرائی گئی ہے 10 سال پرانے کیسز کی. اچھا دیکھنا یہ ہے کہ کمپٹیشن کمیشن کیا کرتی ہے، آیا کہ ان کو ڈائریکشن ادھر سے آتی ہے بڑے گھروں سے، یا وہ خود کوئی فیصلے کرتی ہیں. اور وہ 44 ارب کے جو جرمانے ہیں، 44 بلین کے جو پلنٹیز ہیں، وہ عام بات نہیں ہے. ان کے لیے تو پینٹس ہیں نا. خیر سر پینٹس نہیں ہے. آپ 1 روپیہ، آپ کو یاد ہے یوسف رضا گیلانی پرائم منسٹر تھے، ان کو کیا سزا ملی تھی؟ وہ علامتی سزا تھی نا، علامتی سزا. پرائم منسٹر کے عہدے سے فارغ ہوئے، فارغ ہو گئے، تو یہ وزیر بنے بیٹھے ہیں. That's true. تو یہ پھر تو فرق پڑے گا نا، جب سزا ہو جائے نا تو پھر آپ پبلک عہدے پہ نہیں رہ سکتے. یہاں پہ سارے سزا کے بعد بھی آ کے واپس بھی آتے ہیں، ایئرپورٹ کے اوپر انگوٹھے بھی لگتے ہیں، ایوری تھنگ ہیپنز ان دس کنٹری. یہاں پہ تو سب کچھ ہوتا ہے. مہتاب صاحب یہاں پہ ایک چیز پہ تھوڑی سی رہنمائی فرمائیے گا کہ ملیں پروڈکشن جو شو کرتی ہیں، obviously میں نے سنا ہے اس کے اوپر پر کے جی بڑا ڈھیر سارا ٹیکس ادا کرنا پڑتا ہے. یہ پروڈکشن میں نمبرز بھی اوپر نیچے کرتی ہیں پاکستان کے اندر ملز. دیکھیں، اس میں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ایک اندازہ اس سے لگا لیں. میں ایک چیز آپ کے سامنے رکھتا ہوں جی، کہ جتنی پرائس پہ یہ ایکس مل پرائس پہ یہ شوگر بیچتے ہیں، اس حساب سے یہ ٹیکس جو ہے وہ ادا نہیں کرتے. اور یہ میرے ایسٹیمیٹس ہیں، یہ ایف پی آر کے ایسٹیمیٹس ہیں کہ اس سال جب آپ نے ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم بھی لگا دیا، اس کے باوجود جو ایف بی آر کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 40 سے 50 ارب روپے کی مبینہ طور پر ان ملز نے ٹیکس کی چوری کی ہے. تو یہ کسی ایک طرف پہ نہیں ہے کہ اگر یہ بینکس کے پیسے انہوں نے واپس نہیں کیے یا پاکستان کے لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کیا ہے. یہ ہر وہ میتھڈ اور ٹیکٹس جس سے بلینز آف روپیز اپنے پاکٹ میں ڈال سکتے ہیں، یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اس کو استعمال کرتے ہوئے یہ اپنی جو پروفٹس ہیں اس کو لافٹی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
देखिए, मैं पहले कह रहा था कि इसका लोग बाइकआउट करें। एक हल और भी है, और जी। वो टेक्निकल हल है। वो टेक्निकल हल ये है कि इस पूरे के पूरे सेक्टर को डीरेगुलेट किया जाए, लेकिन डीरेगुलेट इस अंदाज में किया जाए कि इसकी पूरी की पूरी चेन को जो है वो डीरेगुलेट किया जाए। अगर आईएमएफ के कहने पे आप व्हीट को और एग्रीकल्चर सेक्टर को, बाकी प्रोडक्ट्स को डीरेगुलेट करने की बात करते हैं, फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात करते हैं, तो व्हाई नॉट शुगर और व्हाई नॉट शुगर केन? तो बुनियादी तौर पर आप इसको बिल्कुल डीरेगुलेट करें, जी इसके ऊपर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शंस ना लगाएं। आप देखेंगे आपने कितनी बड़ी ज्यादती की है। सबसे बड़ी ज्यादती ये है कि शुगर केन जो है ना वाटर इंटेंसिव क्रॉप है। जी जी आपने कॉटन को इस मुल्क के अंदर शुगर के ऊपर जो है शुगर को प्रेफरेंस Priority दी हुई दी, है। जी, बिल्कुल कॉटन में आपने जो है वो प्रेफरेंस कॉटन को नहीं दी हुई। आप कॉटन जो है वो इंपोर्ट कर रहे हैं, और शुगर केन जो है वो उसको आप उगाई जा रहे हैं, और ना सिर्फ उगाई जा रहे हैं, वहां पे भी जो शुगर केन के ग्रोअर्स हैं, जो आम आदमी है, उसके साथ आप जो है वो उसको मेहताब भी जो रेट मिल रहा है वो भी एक कहानी है। मैंने उसके ऊपर भी थोड़ा सा काम किया, किसी दिन इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल में बात करें। वो भी एक कहानी है कि उन बेचारों का इस्तेसाल कैसे मिल्स कर रही हैं, उसको वेट में कैसे मार पड़ती है और रेट में कैसे मार पड़ती है। सनाबी, मेहताब साहब, आपका बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। नाजरीन, एक छोटा सा ब्रेक के बाद आजकल पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसी का भी बड़ा शोर मचा हुआ है। जरा ब्रेक के बाद क्रिप्टो करेंसी पे बात करते हैं कि कौन कौन इन्वॉल्व इन हाउ इट ऑल वर्क्स। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।